بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ان قریب پسپا ہوگی یہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے، اور قیامت بڑی خوفناک اور تلخ ہے۔ بے شک مجرم گمراہی اور پاگل پن کا شکار ہیں۔ اس روز انہیں گھسیٹا جائے گا آگ میں منہ کے بل، انہیں کہا جائے گا چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے۔ سورہ القمر کی آیات نمبر 43 تا 48 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، اس کا احترام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج منگل ہے 3 محرم الحرام 1433 ہجری 29 نومبر سن 2011 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ اور آپ کی اجازت سے میں پہلی خبر کی جانب آپ کتاب ہدایت سے آغاز کرتے ہیں تو اس کا ایک راز ہے اور یہ بڑا عجیب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دے، بے شک، اور کتاب ہدایت کو سامنے رکھے، کیونکہ سب کچھ اس طرف سے ہوتا ہے جو اندیکھا ہے اور جس کا کنٹرول اللہ کی ذات کے پاس۔ بالکل صحیح، اور موجودہ حالات جو ہیں ان میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے رجوع کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع کریں۔ ناظرین، پہلی خبر ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے۔ چین نے اس مشکل وقت میں ایک بار پھر ایسا بیان دیا ہے جس سے پاکستانیوں کو تقویت ملی ہے، پاکستانیوں کو حوصلہ ملا، اور پاک چین دوستی کا مکمل طور پر اظہار بھی ہوا ہے۔ خود مختاری کا تحفظ، پاکستان کی بھرپور مدد کریں گے چین۔ حملہ ناقابل قبول ہے، روس OIC۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملکوں کی خود مختاری کا مکمل احترام کرنا چاہیے چین۔ روس نیٹو خطے کی صورتحال مزید پیچیدہ نہ بنائے، OIC۔ ہنا کے چینی اور روسی ہم منصبوں کو فون۔ اور سب سے پہلی خبر پر ہم رائے لیں گے محترم ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہے۔ وہ اتحادی جس کی خاطر ہم نے قربانیاں دی، اسی نے ہم کو آ کر مارنا شروع کر دیا ہے، اور اس صورتحال میں پاکستان کا وہ دوست جو کہ ہمیشہ مشکل وقت میں کھڑا ہوتا ہے ایک بار پھر پاکستان کی پشت پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی احتشام بھائی کہ یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں اتحاد کر کے منہ پہ کالک ملی، اور ہمارے ہزاروں فوجیوں کے خون کی سرخی بھی اس کالک کو منتمل نہیں کر سکی۔ بے شک۔ اچھا، چین، میں سمجھتا ہوں ہر موقع پہ چین نے یہ کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں چین عملی طور پر بھی کچھ کرے۔ یہ میں چین سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھا، چین کے اپنے انٹرسٹ اس خطے میں ہیں۔ اچھا، امریکہ اگر پاکستان پہ حملہ کرتا ہے اور جہاں خدا نہ خواستہ کوئی اور معاملہ بن جاتا ہے تو چین کیا کرے گا؟ ہمارے بھی انٹرسٹ چین کے ساتھ ہیں، لیکن یہ چین کے لیے بھی بہت کرٹیکل ہے، بڑی سنجیدہ بات ہے کہ وہ اس کو کرے۔ اور روس، اس میں پھر روس کا بیان ہے، جی ہاں، روس کا بھی پاکستان کے حق میں بیان ہے۔ تو یہ روس بھی اس خطے میں اس کے بھی انٹرسٹ ہے۔ تو میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی اور سوچی تھی کہ یہ دنیا کے معاملات امریکہ پر نہیں چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ چین اور روس کی غلطی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں چین اور روس کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا، اور جب وہ شامل ہوتا تو پھر امریکہ سوچتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ ایران کے حوالے سے جو حملہ نہیں ہوا امریکہ کا، تو اس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، وہ نہیں چاہتے۔ اور یہ بات بڑی حوصلہ افزا ہے اور بڑی امید افزا بھی ہے کہ چین نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے، روس نے بھی کیا ہے، اسلامی کانفرنس تنظیم نے بھی کیا، ڈاکٹر اسلامی OIC۔ جی، وہ تو خیر اس کا تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ جسے کوئی ویٹیج دی جائے، لیکن چین اور روس کا معاملہ دیکھیں نا، روس کا دورہ کیا تھا زرداری نے، اور روس کو گرم پانیوں تک آنے کے لیے دعوت دی تھی۔ چین کے لیے بھی گوادر چین نے بنایا، اور ہم نے عرب امارات کو اور دوسرے معاملے جو اس میں سارا یہ الجھا دیا معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ چین کے ساتھ عملی تعاون کی بات کرتے ہیں اور چین سے عمل کی توقع رکھتے ہیں کہ اب عمل کیا جائے، تو آپ کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے؟ چین نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، تمام پاکستان کے اہم منصوبے جو ہیں وہ چین کے تعاون سے، دفاعی منصوبے ہوں یا اور دیگر منصوبے ہوں، وہ چین کے تعاون سے مکمل ہو رہے ہیں۔ عملی تعاون چین کر رہا ہے ہر شعبے میں،
مزید تعاون کس شعبے میں چاہتا ہے؟ ابھی گزشتہ دنوں پاک چین فوجی مشقیں بھی ہوئی ہیں. اچھا میں کوئی لڑائی تو نہیں چاہتا کہ بھئی چین امریکہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دے خدا نخواستہ، لیکن بہرحال یعنی کچھ ایسی بات کہ جو امریکہ کو محسوس ہو. اور پھر کیا کرتا ہے امریکہ چالاک لومڑی ہے، وہ چین میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ کرا دیتا ہے، اس کا الزام پاکستان پر لگوا دیتا ہے. تو اس طرح وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش امریکہ بھی کرتا ہے، روس میں بھی کر دیتا ہے. اچھا روس کو چیچنیا میں اور ان علاقوں میں وہ مسلمانوں کی جو تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے ڈراتا ہے. تو امریکہ تو ایک شیطان ہے، اور بلکہ شیطان بزرگ کہا تھا امام خمینی نے اس کو. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈٹ جانا ہے، جو ثابت قدم ہونا ہے، جو اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہے، اپنی زمین پر قدم جما کر کھڑے ہونا جو ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں دیکھیں میرا چیلنج ہے کہ ایک مرتبہ اگر ڈٹ کر بات کی جائے، ایک مرتبہ اگر عملی طور پر منافقت چھوڑ کر اور اپنی ریزرویشن چھوڑ کر اپنی دیکھیں نا جو غیر ضروری ہماری توقعات ہیں اور اپنے بارے میں، مثلا دیکھیں نا صدر زرداری کا کوئی بیان نہیں آیا اس معاملے میں. اچھا تو پھر کیا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ براہ راست زرداری کے ماتحت ہے. علاقہ غیر جو ہے یہ صوبہ سرحد، اور صوبہ سرحد کہتا ہوں میں پختون، خیبر پختونخوا، ہاں خیبر پی کے، تو یہ اس کے انڈر نہیں ہے. تو پھر نہ رحمان ملک کا بیان ہے، نہ احمد مختار کا بیان ہے، احمد بے اختیار، نہ اس کا اپنے طور پر انہوں نے بیانات تو دیے ہیں انیشلی اسٹیج پہ، لیکن مزید بیانات جو جس طرح سے سٹرونگ آنے چاہیے تھے. عوام کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے سٹرونگ بیانات صدر مملکت کی جانب سے امریکہ کے خلاف نہیں آئے. وہی میں نے عرض کیا نا کہ دو ٹوک بیان جو ہے وہ نہیں آیا. اچھا تو اس سے تو بڑی آپ آگے خبر پڑھیں گے. اگلی خبر ترجمان پاک فوج کے حوالے سے، ہم فوج نے جو بیان دیا ہے اور ریئیکشن جو شو کیا ہے اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اور فوج کی جانب سے جو ریئیکشن ہے اس کی خبر یہ ہے کہ نیٹو کا اظہار افسوس اور چوکیوں سے پہلے فائرنگ کا دعویٰ مسترد، حملے سے افغان امن عمل متاثر، سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. ترجمان پاک فوج، بتایا جائے کہ پاکستان نے پہلے حملہ کیا تو ان کی کوئی ہلاکت ہوئی یا نقصان پہنچا، اپنے اقدام کے لیے جواز پیدا کرنا درست نہیں. نیٹو کے ساتھ تعاون کا فیصلہ سیاسی اور عسکری قیادت کرے گی اطہر عباس. تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ہیلی کاپٹروں کی پوزیشن کیا تھی. پاک فوج کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے. میڈیا سے گفتگو، پاکستانی فوج تصادم کی راہ پر گامزن ہے. سینئر مشیر کرزئی، پاکستان نے امریکہ کے لیے برآمد پر نظر ثانی شروع کر دی، ذرائع کا یہ کہنا ہے. اور افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو سینئر افغان وزیر نے پاکستان کو دھمکی بھی دی ہے، وہ خبر بھی اس کے ساتھ ہی شامل کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. سینئر افغان وزیر، ربانی پر خودکش حملہ کرنے والے کی بھی اسلام آباد نے مدد کی. پاکستان کو سوچنا ہوگا وہ افغانستان کے ساتھ تنازع تیسری نسل تک لے جانا چاہتا ہے یا نہیں. اشرف غنی کا یہ بیان ہے. ترجمان پاک فوج کی جانب سے دعویٰ مسترد کیا گیا ہے نیٹو کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کا اگر مزید حملہ ہوتا ہے تو سنگین نتائج ہوں گے اور پاک فوج جوابی کارروائی کا حق رکھتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جوابی کارروائی کر دینی چاہیے؟ بالکل کر دینی چاہیے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے کہ آئندہ، تو یہ آئندہ کب آئے گا، یہ آئندہ تابندہ کب بنے گا، یہ ساری زبانی کلامی باتیں. نیٹو فورسز پر جو نیٹو سپلائی پر جو پہلے آپ نے پابندیاں لگائی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ معافی بھی مانگی تھی، معافی تو ہوتی ہے، تلافی کب ہوگی؟ تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے، تو پھر کیا انہوں نے. تو میرا ڈاکٹر صاحب بس ثابت قدمی کس حد تک رہے گی؟ یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ہماری قیادت نے، ہمارے حکمرانوں نے، کب تک وہ ثابت قدم رہیں گے؟ ثابت قدم رہنا چاہیے. ثابت قدم تو ہمیشہ رہنا چاہیے، ڈٹ کر بات ہمیشہ کرنی چاہیے. اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے، اس میں پائندگی ہونی چاہیے، اس میں طاقت ہونی چاہیے. اس بات میں اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ہمارا حشر جو ہے، ہر قسم کے میزائل ہم نے بنائے ہیں، زمین سے فضا، فضا سے زمین، اور بیلسٹک میزائل تک ہم نے بنا لیے ہیں. وہ کب استعمال کریں گے، کب کام آئیں گے ہمارے؟ کیا اسی طرح دشمن ہمیں مارتا رہے گا؟ یہ پٹاخے چھوڑے رہے نا کبھی، یہ پٹاخے دیکھنا، ہم ایٹمی قوت ہیں، تو جو ایران ایٹمی قوت تو نہیں ہے، ادھر حملہ کرے امریکہ، دکھائے حملہ کر کے. کئی دفعہ ایران نے اس کی باقاعدہ آبدوزیں روک لی اور سارا معاملہ کیا. صحیح. تو تب ہے نا امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران سپیئر نہیں کرے گا، اس لیے وہ نہیں کرتا. ہمارے بارے میں یہ ہے کہ ٹائم ٹائم فش. یہ عرفان کٹ پتلی وزیر جو ہیں، اشرف غنی جیسے لوگ اور حامد کرزئی جیسے لوگ جو کہ کٹ پتلی ہیں امریکہ کی، وہ اب پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. اچھا دیکھیں نا ان کی کیا حیثیت ہے. دیکھیں افغان اور پاکستان کی جنگ تو نہیں ہوگی، یہ جنگ تو نیٹو اور پاکستان کی ہوگی نا. افغان کی جنگ کیا ہوگی؟ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے، الزام، اور خود کھلم کھلا حملہ کر دیتے ہیں.
اب دیکھیں نا یہ کیا صورتحال ہے کہ ہم پر الزام لگاتے ہو مگر تم. لیکن ابھی تک پاک فوج نے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ریئیکٹ نہیں کیا, کوئی جواب نہیں دیا, اپنے فوجی مرواتے گئے ہیں ہر طرف سے, چاہے افغانستان سے لوگ آتے ہیں, لشکر آ کے ہماری چوکی پر اٹیک کر کے مار کے چلے جاتے ہیں, اب نیٹو والے آئے ہیں وہ مار کر چلے گئے ہیں, جواب کب دیں گے ہم؟ دیکھیں فوج کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ ہے. میں جنرل کیانی کے ساتھ بھی بہت محبت کرتا ہوں. جنرل پاشا کو میں بہت بہادر آدمی اور نظریہ پکڑ, بلکہ نوائے وقتیہ ہے وہ جنرل پاشا, اس کا سارا گھر نوائے وقتیہ ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر شرمندگیاں اور ندامتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے اکٹھی کی جا رہی ہیں. ایبٹ آباد پر جو حملہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری سیاسی حکومت کو تو کچھ نہیں ہوا. زرداری نے اس کے حق میں کالم لکھا امریکی اخبار میں, اور وزیر اعظم گیلانی نے مبارکباد دی امریکہ کو, انہیں شرم آنی چاہیے. اچھا, اور عسکری قیادت جو تھی وہ خاموش, بے بسی کی تصویر. دیکھیں نا, یعنی آپ اس وقت کہتے ہو کہ راڈار میں نہیں آ سکے, بھئی تم پھر یہ باقاعدہ اعلان کر دو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے امریکہ کا, اور امریکہ جو کہتا ہے وہ کر دو. اور سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ 2 مئی ایبٹ آباد والے واقعے کے بعد سے ابھی تک ہماری فورسز چوکنا نہیں تھی. ہماری ایئر فورس کیا کر رہی تھی؟ ریڈار پھر سوئے ہوئے تھے, کیا کر رہے تھے؟ ریڈار ایکٹیویٹ کیوں نہیں تھے؟ کس طرح سے یہ ساری صورتحال تھی؟ جو لوگ جو ہیں وہ اب سوال پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور جو نیٹو کا حملہ ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے 2-2.5 گھنٹے جاری رہا ہے حملہ, اور یعنی 300 کلومیٹر تک اندر بھی آئے ہیں. جی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ مثلا یہ بھی کہا جا رہا ہے ہماری طرف سے, ہماری ISPR کی طرف سے, کہ ہم نے ان کو کہا بھی کہ آپ نے ہماری چوکی پر حملہ کر دیا ہے, بھائی تم یہ کہتے کیوں, کارروائی کرو. یعنی دیکھیں نا, یہ بہت غلط ہے کہ ایک آدمی آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ سب دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں اور اسے کہتے نکل جائیں, وہ آپ کی بے عزتی کرتا ہے, آپ کے گھر کی عزت کو پامال کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلی جنگ ہے جو کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے, امریکہ اور نے پوری تو قوم کو اب تیار ہو جانا امریکہ نے تو چاہیے کر جنگ کے دیا ہے, لیے. ہم نہیں کر سکے, ہم یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک, لیکن 100 طرح کی یعنی سوچیں ہیں اور گڑبڑیں ہیں اور خوفزدگی ہے کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو اس طرح تو بات نہیں بنتی. بالکل صحیح. میرے خیال میں دیکھیں نا, مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں ایک بات اگر کر دوں تو جو علاقہ غیر ہے, جو وزیرستان کا الگ, اس کو الگ صوبہ بنا دیں, الگ صوبہ بنا دیں اس کو. وہ اب بھی خیبر PK کا حصہ نہیں ہے, اس کو الگ صوبہ بنائیں. ان کو پاکستان کے آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے. طالبان لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اجازت دیں, ہم ان سے نبٹ لیں گے. ٹھیک, تو یہ بات بھی ان کے لیے باعث شرم ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, یہیں پہ آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں, معذرت کے ساتھ قطع کلامی, لیکن ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, آپ کی کال بھی شامل کریں گے, مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 0423631169. کچھ مزید خبریں وزیر اعظم صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے. امریکہ کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے نہیں ہوں گے, عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بڑا اقدام کرنا ہوگا. وزیر اعظم, معاملات انتہا تک پہنچ چکے, روایتی باتیں نہیں ہوں گی, عوامی خواہشات تسلیم کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ناظرین آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے کابینہ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ آج وزیر اعظم نے لاہور میں طلب کیا ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے ایک بیان ہے. کل عرب امارات کے وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایک وفد نے ملاقات کی صدر محترم سے, اور زرداری صاحب نے کہا کہ زرداری نے امریکہ سے شمسی ایئر بیس خالی نہ کرانے کی عرب امارات کی درخواست مسترد کر دی. UAE کے وزیر خارجہ عبداللہ نے زرداری سے ملاقات میں کہا کہ فی الحال شمسی ایئر بیس امریکہ سے خالی نہ کرائیں. ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کیا. یہ نجی ٹی وی کا یہ کہنا ہے. دفاعی کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہے, رد و بدل نہیں کر سکتا. خلیجی ممالک سے آزاد تجارتی معاہدے چاہتے ہیں صدر زرداری. جی ڈاکٹر صاحب, یہ پہلی بات جو وزیر اعظم کی ہے, تم حکومت بچانے کے لیے تو اقدام کرو گے, اس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اقدام کریں گے. بھئی عوام اور حکام دو الگ الگ چیزیں. 4 سال کے بعد عوام کا خیال کیوں آیا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس سے پہلے امریکہ کا خیال ہم آرمی کی طرف نہیں دیکھیں گے, عوام کی طرف دیکھیں گے, یہ بھی کہا ہے اس نے وزیر اعظم نے. تو ان کے بیان خالی خولی بیان ہیں اور بالکل سیاسی بیان بازی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش کے پارلیمنٹ کی پہلے والی قراردادوں پر عمل ہو چکا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. نہیں, رحمت ڈیوس جہاں نہ ہوتا, اس کو باقاعدہ یہ پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیتے. بالکل. ایبٹ آباد میں جو معاملہ ہوا ہے اس کے لیے سخت رویہ اختیار کیا جاتا, اور کراچی نیول بیس پر جو حملہ ہوا, دیکھیں نا آپ فوج کی بات کرتے ہیں, میں بڑی شرم ہے مجھے, میں فوج کے ساتھ پیار کرتا ہوں. GSKO پہ حملہ ہوا, GSKO پہ حملہ ہوا, تو یہ کیا میں اہلی نہیں ہے فوج کی؟ کیا ہے یہ کیا ہے؟
آرڈرز کی بات کرتے ہیں کہ آرڈرز نہیں آئے، جب اٹیک کر دیا نیٹو نے، اس کے بعد پشاور ہیڈ کوارٹر فون کیا گیا، وہاں سے کہا گیا کہ آپ نیٹو سے بات کریں، نیٹو سے بات کی گئی، لیکن آرڈرز جب تک نہیں آئیں گے کیا پاک فوج کے جو سپاہی ہیں وہ فائر کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، مار گرانے کا اختیار نہیں رکھتے؟ مشرقی پاکستان میں جنرل نیازی کو احتیاط ڈالنے کے آرڈر دے سکتے ہیں، مگر یہ مقابلہ کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتے۔ مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے الحمدللہ۔ ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کیا ہے، کیا کر رہی ہے، ٹھیک، تو میرے خیال میں فوج کو وہ کچھ کرنا چاہیے، اور بعض کا جو موقع پر فوج موجود ہوتی ہے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اس وقت آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اس وقت کمانڈر ہوتا ہے وہ بااختیار ہوتا ہے کہ جی، اتھارٹی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ اتھارٹی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ کو گولی لگ رہی ہے ایک میدان میں، تو آپ اپنی ماں کی ہدایت کا انتظار کرتے رہیں۔ Kill the enemy before he kills you۔ ہاں جی، تو بیشتر اس کے وہ آپ کو مارے، آپ اس کو مار دیں۔ بے شک، ایک گولی اگر چلی ہوتی ہیلی کاپٹر پر، اور ایک ہیلی کاپٹر اگر انہوں نے اب تک گرا لیا ہوتا، تو دیکھیں نا، یہ تو وہ اتنی مطلب نااہلی ہے، مجھے شرم آتی ہے احتشام کہ ایبٹ آباد میں ایک، یعنی وہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر گر گیا، اس کا ملبہ جو ہے باحفاظت انہوں نے امریکہ کو دے دیا۔ جی ہاں، بالکل۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ میرے خیال میں جب تک چین میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، تو جب تک امریکہ نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے تو وہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے آپ کی اجازت سے ہم شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، مصطفیٰ بول رہا ہوں۔ جی مصطفیٰ صاحب، بات یہ ہے جی کہ سپریم کمانڈر تو آپ کے صدر محترم ہیں، اور وہ ایک قسم کے آئینی ڈکٹیٹر رہے ہیں پچھلے 45-46 مہینوں میں انڈر دی واچ آف سپریم کورٹ، جنہوں نے ان کی انکانسٹیٹیوشنل پارٹیزن رول پر کبھی آبجیکٹ نہیں کیا، اور پھر کولیشن ایم کیو ایم، پیپل پارٹی، اے این پی اور یہ مسلم لیگ چودھری، ان کا کور ان کو ملا رہا ہے، جس سے یہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس کو روک دیا جاتا اور پارلیمنٹ سپریم ہوتی تو پاکستان میں کچھ نہ ہوتا۔ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ پارلیمنٹ سپریم ہوتی اور پریزیڈنٹ کو روک دیا جاتا، کیا ابھی بھی پریزیڈنٹ سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ صدر زرداری سپریم ہے، وہ جو چاہتا ہے۔ وزیر اعظم تو کٹ پتلی ہے، جس طرح کشمیر کا وزیر اعلیٰ کٹ پتلی ہوتا ہے، ہمارا وزیر اعظم کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اور پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نے اس سے پہلے جو قرارداد منظور کی تھی اس کا کیا ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دیا کہ صدر زرداری کی موجودگی میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے، اس پر پیپلز پارٹی نے دفتر خارجہ نے ریاکشن یہ دیا ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور صدر جو ہے وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے، یہ تو وزیر اعظم کے پاس ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی وزیر اعظم کے پاس ہے، اور وزیر اعظم کے سپرویژن میں ہے یہ تمام چیزیں۔ دیکھیں نا، دیکھیں کہ یہ جو شک ہے یہ صدر اسحاق پر نہیں کیا گیا، صدر لغاری پر نہیں کیا گیا جس نے حکومت توڑی تھی پیپلز پارٹی کی، اور اسٹیفن صدر مشرف پر بھی یہ شک نہیں کیا گیا۔ تو شاہ محمود کی یہ بات غلط ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جب 3 سال وزیر خارجہ رہا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ زرداری جو ہے اس کی موجودگی میں ایٹمی پروگرام جو ہے غیر محفوظ ہے؟ پھر ایسا بیان انہوں نے کیوں دیا؟ ایسا اس کے باوجود اس پر سوچنا چاہیے۔ اچھا پھر تم خاموش رہو، دفتر خارجہ کو کیا ضرورت تھی کہ وضاحت کرے اس بات کی؟ اس بات کی وضاحت کرنا جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں قابل اعتراض ہے۔ ٹھیک، اچھا پھر یہ شمسی ایئر بیس کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، ایک تو امریکہ یہ کرتا ہے، امریکہ اتنا چالاک ہے کہ وہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کو بھیجتا ہے، صحیح، اور زرداری جو ہے وہ سرخرو ہوتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا اسے۔ اسی اخبار میں پینٹاگون کی خبر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک سپاہی بھی اس میں شمسی ایئر بیس پر موجود نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ ایئر بیس تھی جو سعودی شہزادوں نے، عرب امارات کے شہزادوں نے اپنے شکارگاہ بنانے کے لیے پاکستان کو طیارے اترنے کے لیے شمسی ایئر بیس بنایا تھا۔ اس کی کوئی فوجی حیثیت تو ہے نہیں، فوجی حیثیت امریکہ کی طرف سے ہوئی تھی کہ جب کچھ ایئر بیس دیا گیا تو اس نے اس کو بنایا، اور پھر یہاں سے ڈرون عمل بھی ہوتے رہے۔ لیکن تردید تو کی جاتی رہی نا حکومت پاکستان کی جانب سے کہ شمسی ایئر بیس پاکستان کے پاس ہے، ہم نے امریکہ کو نہیں دی، لیکن اب شمسی ایئر بیس خالی کرانے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا سچا تھا جو پہلے سے چیخ رہا تھا کہ شمسی ایئر بیس امریکہ کے پاس، وہاں سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ شمسی ایئر بیس 15 دن میں خالی کرانے کے بعد شمسی ایئر بیس چین کو دے دینی چاہیے، تاکہ چین جو کہ کہتا ہے کہ پاکستان اس کے لیے دیوار چین کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ پاکستان کی مدد کے لیے بھی آنا چاہتا ہے، امریکہ کے جو عزائم ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہوگا اقدام؟ مگر میں سمجھتا ہوں چین کو دے دیں، مگر کنٹرول پاکستان کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، چین بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور چین کو دے دینا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا۔ اچھا دیکھیں نا، میرے خیال میں یہ سرخرو ہو رہا ہے زرداری،
قوم کے سامنے، حالانکہ اس معاملے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا تم انٹیلیجنس شیئرنگ بند کرو امریکہ کے ساتھ، تم نیٹو فورسز کے ساتھ جو بناتے ہو کہ جو ان کو معلومات دیتے ہو وہ ختم کرو. ٹھیک. اچھا پھر یہ کہ سپلائی جو ہے ہمیشہ کے لیے بند کر دو، ہمیشہ کے لیے بند. اچھا دیکھیں نا پاکستان کی سڑکوں پر سے وہ نیٹو کنٹینرز گزرتے، پاکستان کی سڑکیں برباد ہو گئی ہیں، اس کا معاوضہ لیا گیا ہے. اچھا پھر ایک سوال ہے کہ کیا کراچی میں نیٹو کنٹینرز کو چیک کیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں. کہ اس نیٹو سپلائی سے کیا کیا سپلائی ہو رہا ہے؟ بالکل ہر چیز سپلائی ہو رہی ہے اور قوم کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے. وہ جو سپلائی ہوتا ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. عجیب و غریب صورت ہے. رائٹ سر. 2 کالر ہمارے ساتھ شوکت صاحب ہیں سیالکوٹ سے کافی دیر سے ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب. اب جی ہے جو نیٹو والے بات کہتے ہیں ان کی سپلائی بند کر دینی چاہیے. ہم رازدار ہیں، رازداری نہیں لینی چاہیے. ہم بھوک بھی کاٹ سکتے ہیں. جو بھی کریں امریکہ کا جواب جو کر رہے ہمیں بھی ٹریک کرنا چاہیے. ہمارے کینی صاحب کیا سوئے ہوئے ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، ہم ملک کے عوام کے سربراہ ہیں، عوام ان کے لیے دعائیں بھی پاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی شوکت صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. منشا صاحب بھی ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی منشا صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. فرمائیے گا منشا صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا سر، میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ سے جنگ ہر حال میں لڑنی پڑے گی ہم کو. اس طرح بھی فوجی مروا رہے ہیں نا اپنے، عوام بھی مروا رہے ہیں. اس ٹائم بھی آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن ہمارا بھی اندازہ یہ کام کر رہا ہے کہ یہ جنگ کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اس سے. ٹھیک ہے منشا صاحب، ابھی ہم بات کرتے ہیں. اور اوباما کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ سانحہ محمد میں بہادر پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر افسوس ہے. اور امریکی اخبار کہتا ہے کہ سپلائی لائن کٹنے سے امریکی پریشان ہے، اصل مسئلہ فضائی روٹ بند ہونے سے ہوگا. امریکہ سے ہمیں جنگ کرنی ہی پڑے گی. میں دیکھیں یہ امریکہ سے کیوں جنگ کرنی پڑے گی؟ یہ جنگ سے پہلے ہی امریکہ جو ہے وہ پسپا ہو جائے گا. امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتے ہم، اور نہ کرنی چاہیے. لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا نا، حالات ایسے پیدا کیے جائیں جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوں، جو امریکہ برداشت نہ کرے جن کو. دیکھیں ان سے کہا جائے کہ ہمیں ایٹمی قوت تسلیم کرو. تم نے انڈیا کو ایٹمی قوت تسلیم کر لیا تو ہمیں کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ناپسندیدہ پسندیدہ ملک جو ہے وہ بھارت کو کرو. بھارت افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں نا یہ افغانستان کی دھمکیاں جو پہلے آپ نے خبر پڑھی، یہ کس بیس پر ہیں؟ بھارت وہاں موجود ہے، امریکہ وہاں موجود ہے، اور بھارت کو امریکہ وہاں پر اپنا جانشین بنا کر جانا چاہتا ہے. بالکل صحیح. اچھا پھر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی وہاں موجودگی ایک دوسرا اسرائیل ہوگا پاکستان کے لیے. یہ میرا یہ جملہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، دوسرا اسرائیل ہوگا بھارت افغانستان میں پاکستان کے لیے. اگر امریکہ نے ان کو مضبوط کیا، ان کو یہ تو چاہتا ہے. اچھا قبائلی علاقے جات کو اگر صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے کیا فوائد ہوں گے جو آپ نے تجویز کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے وہ خود مختاری دی جائے ان کو، اور پھر ان کہا جائے کہ یہ آپ کی ٹیریٹری جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہونی چاہیے. طالبان کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے سپورٹ کرو، ہم کریں گے اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو. امن مذاکرات بھی جاری تھے طالبان کے ساتھ، لیکن اسی اسنا میں یہ اٹیک کر دیا گیا. پھر پاکستان کے اندرونی حالات بھی ایسے تھے، میمو گیٹ اسکینڈل تھا، سپریم کورٹ نظر ثانی تھی، وہ تمام معاملات اب پس پش چلے. میں نے کالم میں لکھا ہے کل، وہ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، میں نے کہا ہے کہ میمو اسکینڈل جو ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. صحیح. ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک واقعے سے توجہ ختم کرانے کے لیے دوسرا ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے. ایبٹ آباد پر حملہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد کراچی نیول بیس جو ہے پر حملہ ہو گیا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے. خدا میں یہ بات معافی مجھے کہ یہ ملی بھگت ہے کہ امریکہ کو اشارہ کیا گیا ہے کہ تم ایسا کرو. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ بات اوپن نہیں جانی چاہیے، لیکن سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کے راستے جدا جدا ہیں. صحیح. اگر سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ضرورت نہیں کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے سیاسی اور عسکری قیادت ایک ہو رہے ہیں؟ جی پہلے سے ہیں، پہلے سے ہو رہے ہیں. دیکھیں نا یہ خط جو ہے جس کا میمو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ خط یہی ہے کہ فوج سے ہمیں بچاؤ، امریکہ کو کہتے ہیں یہ. ٹھیک. اور اگر بچاؤ گے تو ہم آپ کو کہیں بھی آپریشن کرنے کی اجازت دے دیں گے. اب تو آپریشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوگا. آپریشن کیا ہوگا؟ پوسٹ مارٹم ہوگا، کیونکہ ہم ایک نئی مردہ قوم بن چکے ہیں. ہمیں ایک نئی مردہ قوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بڑھی جاتی ہے. تو یہ جو میمو اسکینڈل ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے. اور دیکھیں نا اب وزیر اعظم کہتا ہے کہ حسین حقانی اگر مجرم ثابت ہو گیا تب بھی میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تم کیوں استعفیٰ نہیں دو گے؟ دیکھیں نا اب حسین حقانی نے اکیلے کیا ہے، یہ تمہارا نمائندہ ہے،
زرداری کا اور تمہارا نمائندہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی ایسی غداری یا بغاوت ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار زرداری بھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت قائم کر دی جائے آئندہ الیکشن سے پہلے, تاکہ یہ تمام معاملات کی تحقیقات بھی ہو, آئندہ الیکشن سے پہلے کی باقاعدہ تیاری بھی ہو, اور جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اس سے بھی ایک یکجہتی والی مضبوط موقف والی حکومت سامنے آئے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت لوگ سوچ رہے ہیں, اور شاید فوج بھی ان معاملے پر سوچ رہی ہو. دیکھیں نا, اب زرداری پر جو شک کیا گیا ہے, جس کا میں نے پہلے اشارہ کیا, تو یہ کوئی اڑا دینے والی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ شاہ محمود نے یوں ہی کہہ دیا ہے. اگر یوں ہی بھی کہہ دیا ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنا چاہیے, اور یہ بہت بڑی بات ہے جو شاہ محمود نے کی ہے. یہ یوں ہی بات نہیں ہے, اور یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو, لیکن اگر اس نے کر دی ہے تو پھر میرا خیال ہے اس پر غور جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. اور موجودہ حکومت پر کوئی اعتماد نہیں رہا, نہ فوج کو نہ عوام کو, اور فوج ویسے بھی اعتماد نہیں کر رہی موجودہ حکومت پر. یہ خط کا معاملہ, اور پھر سفیر کے طور پر حسین خان نے ویزے دیے, جو ریمنڈ کیس ہے, جو ایبٹ آباد ہے, جو نیول بیس ہے کراچی کا, یہ سارے معاملے جو ہیں ان کے بعد عسکری قیادت جو ہے وہ سیاسی قیادت پر اعتماد نہیں کر رہی. عسکری قیادت سیاسی قیادت پر اعتماد نہیں کر رہی. مزید گفتگو کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا کالم ہی ہے. بے نیازیاں کے عنوان سے بہت خوبصورت آج کالم لکھا ہے, اللہ کے نام, ثمرات اور اثرات. لکھا ہے کہ پوری دنیا میں خوبصورت اور بامعنی نام صرف مسلمانوں کے ہیں. مسلمان اپنے بچوں کے نام رکھنے کے لیے اسماء حسنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کی طرف رجوع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر نام وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں. رحیم و رحمان اللہ اور رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں تعریف کیا گیا اور محبت کیا گیا. سب سے زیادہ دنیا میں تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی, اور محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو معنی اور محبوبیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس کے بالکل مطابق ہے. مزید گفتگو بھی, اور بہت خوبصورت کالم ہے ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ کے نام, ثمرات اور اثرات. مزید کچھ فرمائیے گا اس پر. دیکھیں نا, میرا تو عشق ہے, میں تو ایمان سمجھتا ہوں عشق رسول کو, عشق صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, جو ہم باتیں کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ سچی طرح عشق رسول میں مبتلا ہوتے, دعوے نہ کرتے, صرف جس طرح آج کی حکومت دعوے کرتی ہے اور کچھ کرتی نہیں ہے, اگر ہم سب دعوے نہ کرتے اور اس آگ کو اپنے اندر محفوظ رکھتے اور اس آگ میں جلتے بجھتے رہتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ. کتنی ضرورت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے موجودہ دور میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اختیار کرنے کی. احتشام ضرورت ہی اسی بات کی ہے. میرا خیال اس طرف رجوع کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں, کہ اس شخص نے صرف 23 برس میں جو انقلاب برپا کیا تھا, بے شک ہم 60 برس میں بھی نہیں کر سکے. اور یہ محمد کے نام پہ بنایا گیا. یہ پاکستان جو ہے, میں اس کو کریہ عشق محمد کہتا ہوں, یہ کریہ عشق محمد ہے. یہاں غزوہ ہند بھی لڑی جائے گی, اور ہم غزوہ ہند کے لیے بھی تیاری ہمیں کرنی ہے. تو ہم اگر امریکہ کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیک رہے ہیں تو غزوہ ہند میں ہم کیا کریں گے. اور یہ وہی علاقہ ہے جس جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر بھی فرمایا تھا. جی. تو میرے خیال میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر کٹ مرنے کے لیے, دیکھیں نا, اسلام جو عشق رسول ہے وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے, ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اور امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں میں سے اسی آگ کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ ہے نا علامہ اقبال کی نظم جس میں شیطان کی مجلس سجورا ہے, تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو روح محمد اگر اس بدن سے نکل دی تو یہ خاک بھی نہیں ہوگا, یہ خاک کا ڈھیر ہوگا, راکھ کا ڈھیر ہوگا. میرے خیال میں محمد کی حکمرانی جو ہے اس کو صحیح طرح سے نافذ کر دیا جائے اس ملک پر, تو پھر کہ امریکہ کیا, امریکہ جتنی ہزاروں طاقتیں جو ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں. یہ جذبات کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ تاریخ اس بات کی گواہی پیش کرتی ہے کہ 23 برس میں کیا کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فتح مکہ بغیر لڑے حاصل کر لیا. ان لوگوں کو محمد کے ساتھ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی تھی. بے شک. تو امریکہ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, امریکہ تو ویسے ہی بھاگ جائے گا. امریکہ کے لیے پسپائی اور رسوائی ہے
مگر یہ پسپائی اور رسوائی وہ ہمارے گلے میں ڈال رہا ہے، ہمارا منہ کالا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہمارے عوام کو بھی. بہت خوبصورت بات کی ناظرین، اور کالم بھی آج ڈاکٹر صاحب کا ضرور پڑے گا. یقیناً آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل اور جذبے کے ساتھ اختیار کریں. بڑھتے ہیں آج کے نمایاں وقت اداری کی جانب. ناظرین، آج کا نمایاں وقت اداری ہے نیٹو حملے پر نیٹو چیف کی وضاحت، وائٹ ہاؤس کی درفنتنی اور ہماری سلامتی کے تقاضے، عالمی برادری کی مدد بھی لیں اور خود بھی دفاعی اقدامات کریں. وقت کی کمی ہے اس لیے اس پر مزید ڈیٹیل ہم نہیں بیان کر سکتے. آپ ضرور اداریہ بھی آج پڑھیے گا اور ڈاکٹر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور بہت موضوعات پر آپ سے گفتگو بھی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. اچھی اور بری دیگر چیزوں کے ساتھ خیانت اور اقربا نوازی وغیرہ کی لعنتیں بھی ہمارے حصے میں آئی ہیں. ہمیں ان برائیوں کو بے دردی سے کچل دینا چاہیے. دستور ساز اسمبلی سے خطاب 11 اگست سن 1947 کو قائد کا فرمان. اس پر ضرور غور بھی کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.